ماں کی محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس لیے یہ باتیں یاد آئی ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں خلق الموت والحیات، کوئی اور بھی میں مسئلہ آپ کو سنا سکتا تھا الحمدللہ، مگر چونکہ موت کی یاد ہے، اصال ثواب کی محفل ہے، اس لیے موت کے بارے میں ہے کہ موت کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، شاید کبھی کام دے بات۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے، کچھ لوگوں کا، کہ موت فنا کا نام ہے، موت تباہی ہے، موت بربادی ہے، آدمی مر گیا، مٹ گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے، موت تباہی نہیں ہے، موت بربادی نہیں ہے، موت فنا نہیں ہے، موت مٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ہے کیا؟ عالم خلق، یہ عالم خلق ہے۔ مرنے کے بعد کا جہان جو ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ ہے۔ موت یہ ہے کہ خلق سے اٹھ کر جا کر برزخ میں ڈیرا لگا لینا، بس اتنی بات۔ فنا نہیں، تباہی نہیں، بربادی نہیں، یہ غلط ہے۔ کفار نے کہا موت فنا ہے، مرنے کے بعد کوئی حشر نشر نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ نہیں، موت فنا نہیں ہے، موت تو مکان کے بدلنے کا نام ہے۔ اب میں جامعہ فریدیہ سے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور وہاں کے لوگ کہہ دیں کہ میں مر گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، ان کی مرضی، میں تو عام میں باتیں کر رہا ہوں۔ یہی بات ہے کہ یہ عزیزہ بیٹی حاجی صاحب کی اماں خلق میں رہی، مخلوق میں رہی اس دنیا میں، جب اس کا وقت آیا اس نے اپنا بوری بسترا باندھا، برزخ چلی گئی، فنا نہیں ہوئی، تباہ نہیں ہوئی۔ دلیل کیا ہے؟ میرے بیٹے، میرے نواسے، میرے پوتے، اس اتنے میں جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ موت فنا نہیں، موت تباہی نہیں، موت بربادی نہیں، اس کا دعویٰ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے، میرے اور آپ کے ایمان و جانوں کے والی کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں، اذا مررتم بقبور فقولوا السلام علیکم یا اہل القبور، جب تمہارا گزر قبرستان ہو تو کہو قبر والو السلام علیکم، انتم لنا سلفون، تم پہلے آگے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، کائنات بدل سکتی ہے، مشرق و مغرب بدل سکتے ہیں، جنوب و شمال بدل سکتے ہیں، چاند تارے سورج بدل سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ محبوب نے جو فرما دیا کہ جب قبرستان پر گزر ہو تو سلام کہو، اب یہ نہیں فرمایا کہ تیری ماں فوت ہو جائے تو 10-12 دن تک تو تیرا سلام سنے گی، مہینہ تو سنے گی، 40 دن تو سنے گی، اس کے بعد نہیں۔ اگر وہ قبر مومن کی ہے اور 1000 سال بھی پرانی ہے پھر بھی کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب سلام جو کہا گیا ہے تو قبر میں کوئی تو ہے نا، سیدھی سی بات ہے جو عقل فکر میں آنے والی ہے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں قبر پر جا کر اپنے باپ دادا ماموں سے سلام کہوں۔ سلام کہا جاتا ہے جہاں کوئی ہو۔ معلوم ہوا کہ قبر میں کوئی ہے جسے سلام کہا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ سلام کہا وہاں جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے، جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے وہاں سلام کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے اونٹ گھوڑے گدھے کو سلام نہیں کہا، گائے بھینس کو سلام نہیں کہا، بکرے چھترے کو کبھی سلام نہیں کہا کہ ان کا جواب ہی نہیں آئے گا۔ سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر کہوں اماں جی سلام تو جواب آئے گا، ابا جی سلام تو جواب آئے گا، السلام علیکم کا جواب آتا ہے قبر سے۔ رہی یہ بات کہ یہ عزیز بیٹی حاجی صاحب کہیں کہ میں تو اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، کبھی جواب تو میں نے نہیں سنا۔ تو بیٹے یہ نہ کہو کہ قبر سے جواب نہیں آتا، یہ یقین کرو کہ تم خود بہرے ہو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے کان بہرے ہیں، تم سن نہیں سکتے۔ اگر ایک آدمی بہرا وہ میری بات نہیں سنتا اور کہہ دے جس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس کی مرضی، وہ خود بہرا ہے۔ اگر میں اپنے باپ کی قبر سے وعلیکم السلام کا جواب نہیں سنتا، اپنی ماں کی قبر سے میں جواب نہیں سنتا تو بیٹے میں بہرا ہوں، میرے کان خراب ہیں، مجھے اپنے کانوں کا علاج کرنا چاہیے۔
اور کانوں کا علاج کہاں ہوگا؟ کسی کانوں کے ہسپتال میں نہیں. کانوں کا علاج، آنکھوں کا علاج، دل کا علاج، گردے کا علاج، پٹھوں کا علاج، دماغ کا علاج، گردوں کا علاج، گردوں کا علاج مدینہ منورہ میں ہوگا. گنبد خضرا کے مکین کے حضور ہوگا. وہ ایسا دار الشفا ہے جہاں ہر قسم کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، ہر قسم کی بیماری. میں 12 سال حج کے لیے درخواستیں دیتا رہا. 12 سال تھوڑا نہیں عرصہ. قرآن اندازی ہوتی تھی، ناکامی ہوتی، رو کر واپس آ جاتا. 12 سال کے بعد 13ویں سال قرآن اندازی میں میرا نام نکل آیا. ان دنوں جب میرا نام نکلا جس سال، میرے سر میں زخم تھے، پھوڑے تھے، جسم پر پھوڑے تھے، بیمار تھا. میں نے گھر آ کر اپنی اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے گنہگار بیٹے کا نام نکل آیا ہے قرآن میں اور میں مدینہ شریف جاؤں گا. تو میری اماں جی بڑا روئے، میرا سر چوما اور فرمایا کہ بیٹے تو سخت بیمار ہے، ساری رات میں تجھے پنکھا ہلاتی ہوں، نیند تجھے نہیں آتی، زخم ہے، پھوڑے ہیں، زخم ہے، تو کیسے جائے گا؟ تو مجھے یاد ہے میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی ہسپتالوں میں مریض تو جاتے ہیں، جو مریض ہوگا وہی ہسپتال جائے گا. میں مریض ہوں اور دار شفا مدینہ منورہ ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں سے ٹھیک ہو کر آؤں گا، ٹھیک ہو کر آؤں گا. اسی حالت میں گیا، اسی حالت میں خاک شفا کے میدان میں. وہ ایک خاص میدان ہے، علماء حضرات کو پتہ ہے. غبار المدینہ یشفی الجزام، مدینے کی مٹی کوڑیوں کو بچا دیتی ہے، کوڑیوں کو بچا دیتی ہے مدینے کی خاک. میں اس میدان شفا میں پہنچا. وہ خاص میدان اس لیے ہے کہ عہد شریف کے زخمی اس میدان میں اکٹھے ہوئے تھے اور کوئی جان دے رہا ہے، کسی کے زخم بہ رہے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے صحابہ کا، رو رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ جاؤ گنبد محبوب سے کہو وہ ہمیں زیارت تو کروا دیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عہد کے زخمی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں زیارت کروائیں. میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی محبوب وہاں سے چلے اور آ گئے. صحابہ کے زخم دیکھے، صحابہ کا خون دیکھا، ہاتھ بازو کٹے ہوئے دیکھے. محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آپ روئے. جبریل جھٹ آ گئے. جبریل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے، اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اس سے مٹی لیں، مٹی ملتے آپ جائیں، بچاتے ہم جائیں گے. محبوب نے اس میدان سے مٹی لی اور زخموں پر لگاتے گئے، صحابہ بچتے گئے. وہ میدان خاک شفا کہلاتا ہے. آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اسی میدان کی مٹی خاک شفا ہے. مگر مجھے علماء سے اس فیصلے پر اختلاف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ حضور نے فرمایا غبار المدینہ، خاک کا ایک میدان ذکر نہیں کیا. مدینے کی مٹی جو ہے، جہاں تک مدینہ پھیلا ہوا ہے وہاں کی مٹی شفا ہے. کسی مدینہ منورہ کے کسی کونا سے مٹی لے لیں، کسی جگہ سے مٹی لے لیں، وہی شفا ہے. میں نے وہاں پانی لیا، کیچڑ بنایا اور سر پر ملا، منہ پر ملا، جسم پر ملا. مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. یہ میرا اپنا واقعہ، منظر کو دیکھ رہے تھے اور بڑے ہنس رہے تھے کہ یہ حاجی پاگل ہو گیا، حاجی دیوانہ ہو گیا. عربی میں باتیں کرتے تھے، کوئی ہنستا ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. مگر میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ منظور تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری اس حالت پر مدینے کے بچے تو خوش ہو رہے ہیں نا، اور بچے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بیمار ہے، میرے کانوں کی بیماری ہے تو میں مدینہ پاک میں علاج کرواؤں، آنکھوں کی بیماری ہے تو میں علاج کرواؤں. اور میں پھر وہاں اس کے 1 گھنٹے کے بعد میں نے سر دھو لیا،